بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے ایک ایسا دلیرانہ فیصلہ کیا جس کی توقع کوئی بھی آدمی نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ پائن وکٹ تو باہر نکل کے کھیڑ گئی اور چھکا پائن باؤنڈری پار۔ لیکن یہ کیا فیصلہ ہے اور یہ کیا ہوا سارا واقعہ، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی ساری تفصیلات شیئر کرتا ہوں۔ آج مریم نواز کی ایک پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس سے پہلے ایک جو وزیر اطلاعات ہوتی ہیں یا آج کل وزیر اطلاعات ہے، ویسے پہلے پائی رہے نے، کبھی ایک خاتون بھی رہی ہیں شاید، لیکن وہ مشیر اطلاعات تھی فردوس شکوان۔ آج کل عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، عظمیٰ زاہد بخاری، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ وہ وزیر اطلاعات ہیں۔ اب ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے اس ہی سی ایم ہاؤس کے اس ایریے کا جہاں پر پریس کانفرنس کی گئی، اس کانفرنس روم کا۔ اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی شور شرابہ نہیں کرے، کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں، ورنہ پھر میں تانوں جڑا نا دس دواں میں پھر فون کروں گی، اور میں کسی کی جو ہے نا نوکری کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے، لیکن میری یہ میں نہیں چاہتی ایسا ہو، نہ میرے یہ اس میں طبیعت میں ہے، لیکن میرے فون کا مطلب جو ہے نا کچھ اور ہوگا، اس طرح کر کے وہ بات کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ کلپ سر وائرل ہوا اور انواع وائرل ہوا اور لوگوں نے اس کو تڑا تڑ شیئر کیا۔ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جناب اس سے آزادی اظہار کے اوپر باقاعدہ قدغن لگائی جا رہی ہے، اور ایک سٹنگ منسٹر جو ہے صحافیوں کو جو ہیں اپنا نوکری کا سے نکال دیے جانے کا جو ہے وہ دھمکی دے رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں۔ ایک تاثر، ایک اینگل یہ ہے جو کہ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اچھا، میں چونکہ عظمیٰ زاہد بخاری کو بھی جانتا ہوں، میں ان بیٹ رپورٹرز کو بھی جانتا ہوں جن کے ساتھ وہ مخاطب تھیں، اس لیے میں اصل صورتحال سے واقف ہوں اور آپ کو اصل صورتحال بتانے لگوں۔ دیکھیے، عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہی، اور یہ چپ کر کے بہن والی ایم پی اے نہیں سی کبھی بھی۔ ایسا نہیں کبھی ہوا کہ وہ جیسے ویمن سیٹس پہ اکثر لوگ آتے ہیں، وہ خواتین آتی ہیں، وہ ایم پی اے بنتی ہیں، اپنی جو بھی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کو انجوائے کرتی ہیں اور گھر چلی جاتی ہیں۔ نہیں، یہ جب پیپلز پارٹی میں تھی اپوزیشن کے اندر بھی تب بھی، جب یہ پیپلز پارٹی سے نکل کر مسلم لیگ نون میں آ گئی تب وہ حکومت میں تھی تب بھی، پھر یہ اپوزیشن میں چلے گئی تب بھی، اور اب بھی جب یہ پھر حکومت میں ہے تو یہ ہمیشہ ایک ایکٹیو رول انہوں نے اپنایا، کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک براٹ اپ ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے نا جو بھی بیٹ رپورٹرز رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ بڑے اچھے بردرلی ریلیشن شپ ہر ایک کا رہا ہے۔ بالکل یہ ابھی جو بیٹ رپورٹرز ہیں، خاص طور پہ عباس نقوی اس میں ہے، اس میں سعدیہ جٹ ہیں، اس میں اور بہت سارے ہیں، عثمان بھٹی ہیں، کس کا نام، حسن رضا ہے، یہ کافی بیٹ رپورٹرز ہیں۔ تو میں 3-4 اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اکثر آپ نے یہ نام جو ہے وہ پریس کانفرنس میں سنے ہوں گے۔ یہ سب کے ساتھ ان کا بہت اچھا ایک برادرانہ تعلق واسطہ ہے۔ وہ ان کی بڑی بہن بھی ہے، وہ ان کے ساتھ ان کو ڈانٹتی بھی ہے، ان کے مسائل بھی حل کرتی ہیں، یعنی یہ ان کے ساتھ دہی پلے کھانے بھی چلی جاتی ہیں لے کے، یہ ان کو مری لے کے بھی گھمانے کے لیے چلیں گے۔ تو یہ اس ایک کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ روٹین کی بات ہے۔ اچھا، عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ ویسے ہی کسی کے ساتھ اگر ہنس کے بھی گل کر رہی ہوئے تو اینج ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح بہت وہ یعنی ان کا الفاظ جو ہے وہ تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زور دے کے ہر بات کو وہ کرنے کی آتی ہے۔ اب یہ ساری بیک گراؤنڈ جو ہے میں اس لیے صرف بیان کر رہا ہوں کہ عظمیٰ زاہد بخاری کی طرف سے کم از کم کسی صحافی دی نوکری کا ایشو کبھی نہیں بنیا، تو وہ اب میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کسی نوکری کا ایشو بنے گا۔ ہاں، وہ جس پہ اس کو غصہ ہو وہ سیدھی جا کے انہوں مطلب وہ دو ہاتھ کر لیندی ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ وہ غلطی پر ہو یا وہ صحیح بات کر رہی ہو، مگر وہ جس وقت وہ میٹر گھومتا ہے تو وہ جا کے براہ راست اس بندے سے دو ہاتھ کر لیتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کبھی کہ وہ شکایتیں لاندی پھرے، ایسا نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر میں صرف بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو کلپ وائرل ہوا ہے نا، اور جس کو تحریک انصاف یا دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں اس کو بہت زیادہ گھما رہے ہیں، تو میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ اس اینگل سے ذرا اگر آپ بات کو دیکھیں گے تو آپ کے اس میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جو اصل صورتحال ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عظمہ زاہد بخاری اور جو بیٹ رپورٹرز ہیں، اور یہ بیٹ رپورٹرز آج کے نہیں ہیں سر، ان کے ساتھ یہ 15 سال سے جو ہیں روزانہ دیہڑی کو ویری آپ رابطے میں رہنے والے لوگ ہیں، تو لہٰذا ان میں سے کسی نے اس بات کو مائنڈ نہیں کیا. ان سب کو پتا ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، صرف ایک مطلب وہ طریقے سے سمجھا رہی ہے جی میں ایک اچھا منتظم جو ہے وہ بچے نو ترا کہندا خبردار کو باہر نکلیا تو پھر میں دس دیاں گا، تو اینی گل ہے. اس سے زیادہ اس میں بات کوئی نہیں ہے. باقی اب اگر کسی نے اس کے اوپر آزادی اظہار کا ایشو کھیڑنا ہے تو بھائی پورا سوشل میڈیا پر ہے، کسی نے ساتوں رات 11 بجے کا پروگرام کرنے تو وہ بھی کر لو بیٹھ کے، لیکن حقیقت اس میں صرف اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ آج مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی تو مجھے سویرے ایک میسیج سا آ گیا. سویرے دا ٹائم تو نہیں سی گا، خیر ہے گا تو کوئی 12-1 بجے دا ٹائم سی. وہ میسیج آ گیا کہ جناب مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں تو آپ تشریف لائیں گے. تو میں پہلے تو اس گل سے بڑا پریشان ہویا کہ سانوں کنے بلا لیا. ہم تو اب وہ کیا کہتے ہیں ریگولر جو بیٹ کرنے والے لوگ ان میں نہیں ہیں. 5-6 سال ہو گئے، وہ پرانی گلاں ہو گئی ہیں جب ہم کرتے تھے. تو سانوں کیویں اینا غلام گردشاں جو آواز پی گئی کہ بھاجی اس پاسے آؤ، تو میں نے کہا چلے جا کے دیکھتے ہیں. تو ایک مدت کے بعد پھر ادھر سی ایم ہاؤس جانے کا اتفاق ہوا. ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ سی ایم ہاؤس یا سی ایم سیکریٹریٹ یا 8 کلب 7 کلب 90 چارہ ان ایریاز میں کسی جگہ کے اوپر پلاسٹک دی کوئی شے استعمال نہیں ہوندی پائیں. وہاں پر بوٹلز پڑی تھی جس میں پانی تھا اور بڑی خوبصورت بوٹل تھی، ساتھ شیشے دے گلاس سن. تو میں نے کہا کہ یار یہ بوتلاں تے عجیب جی ہیں، پہلے تو ہی جگ پیا ہوندا سی یا وہ جو یہ بوٹلز ہوتی ہیں نیسلے کی یا کوئی اس طرح کی جو ہیں وہ رکھی ہوتی تھیں، جنہیں پانی پینا جا کے تو بوتل تو چکدا ہی تے پی لیندا سی. تو اے کی سین ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی جب سے سی ایم صاحبہ آئی ہیں تب سے لے کے اب تک ان کا حکم ہے کہ پلاسٹک کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پورے پنجاب میں کسی طرح سے لاگو کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اگر ہم اپنی زندگی سے پلاسٹک کو نکال دیں. ویسے یہ پبلک سروس میسیج کے طور پہ بھی لے کہ اپنی زندگی سے واقعتاً پلاسٹک کا خاتمہ کریں، کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ ہماری صحت کے ساتھ اور ہمارے اس کرۂ ارض کے ساتھ پیڑے طریقے نال پائن پیش آ رہا ہے جی. ابھی ہمیں اس کے اثرات کا اندازہ نہیں ہے. بہر اب میں اگلی بات کر لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک پنجاب گروپ آف کالجز میں ایک سو کالڈ من گھڑت ایک واقعہ کروایا گیا جو پتہ نہیں کہاں ہوا. یعنی جس کا ایک ایسے واقعے کے اوپر بہت سارے ہنگامے ہو گئے، بہت سارے انریسٹ پیدا کیا گیا، دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کیا گیا، جو واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. اب اس حوالے سے آج مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں ایک طرف ان کے ایک بچی بیٹھی تھی جس بچی نے کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اور وہ کہہ رہی ہے جس میں وہ اس طرح کی بات کر رہی کہ جیسے اس نے خود سنا ہو، خود بچی کی چیخیں، جو مذکورہ بچی جس کے ساتھ ریپ کی بات کی جاتی ہے اس کی جو ہے وہ آوازیں سنی، اور پھر اس کے دوستوں نے دیکھا کہ گارڈ اس کو لے کے گیا اور لاک کر لیا گیا جو بیسمنٹ ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اس بچی سے منسوب تھی جو کہ مریم نواز کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھی تھی. لیفٹ سائڈ پہ ایک شخصیت بیٹھی تھی، ان کا نام تھا شبنم گل، زرتاج گل صاحبہ، جو ہماری منسٹر بھی رہی ہیں پاکستان کی. اب کیا کریں جی، رہی ہیں جی، میں ان کی کما کے نہیں رہی، وفاقی وزیر رہی ہے، ماحولیت دی وفاقی وزیر رہی ہے، میں وہ کی کر رہا ہوں. وہ کہندی تھی کہ عمران خان نے اگر کہا 1 سال میں 12 موسم ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، ان 200 بندہ تھے کی کرے. تو وہ ان کی بہن ہے،
ٹھیک ہے. وہ پروفیسر ہے, یہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے اندر, اور ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ ہیں. وہ بھی ایک سائڈ پہ ان کے بیٹھی تھی. اب یہ وہ بہت بولڈ فیصلہ ہے مریم نواز کا کہ 2 ایسے لوگوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا ہوا ہے جو ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں ان میں الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ ریپ ہوا ہے, اور دوسری خاتون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ انسائٹ کر رہی ہے لوگوں کو کہ جناب آپ بچیوں کو کہ آپ اس کے اوپر باہر نکلیں ورنہ انصاف نہیں ملے گا. یہ دائیں بائیں بٹھا کے مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہے. یہ میرے نزدیک ایک بہت زیادہ بولڈ فیصلہ تھا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس بچی نے جو دائیں بائیں سائڈ پہ بیٹھی تھی, اس نے یہ بتایا کہ اس کو اسی ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ نے یہ الفاظ کہنے, اور پھر بھی جو اس نے الفاظ کہے اس کو ایڈٹ کر کے چلایا گیا. ٹھیک ہے, کہ جناب ہم نے خود دیکھا سنا, اور یہ جو بھی باتیں اس سے منسوب ہیں وہ کہتی جی مجھے میری ٹیچر نے کہا. اس نے ٹیچر کا نام بھی بتایا کہ وہ فلاں کلاس کی ٹیچر تھی. اور پھر یہ بچی جو ہے یہ اس کیمپس کی بھی نہیں جس کیمپس پہ یہ الزام ہے کہ یہاں پر اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا. پھر اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ بچی جو ساتھ مریم نواز نے بٹھائی ہوئی ہے اور جو مریم نواز کی حکومت کے خلاف مظاہرے کرتی رہی ہے, جو تحریک انصاف کے اکسانے کے اوپر یا ان اکاؤنٹس کے اکسانے کے اوپر جو اس مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف پوری طرح سے ایکٹیو ہیں, ایکچولی تو وہ پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہے نا. بہانا تے پایا مریم نواز کی حکومت دا, اصل تے وہ جڑا ہے نا اس کے ساتھ پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے, کیونکہ ایس سی او ہو رہی ہے, اور ایس سی او جو ہے یعنی شنگھائی کانفرنس جو ہے اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے. یہاں پہ سرمایہ کاری آ سکتی, ایک کام چھڑیا نہیں دوجا پھڑ لیا. ٹھیک ہے, یعنی ایک پاسے ناکام ہو گئے کہ 15 کو دھرنا دینا ہے, آخر دھرنا ناکام ہوا تو انہوں نے کہا والا کام شروع کر لیا, کیونکہ ایدی پولی پولی ٹول کی انہوں نے 10 تاریخ تو بجانی شروع کرتی, جیسا کہ میں نے آپ کو کل اپنے ویلاگ میں بتایا تھا. تو اب یہ بچی جو ہے وہ اگر یہ کہہ دیتی کہ جناب مجھے زبردستی لا کے یہاں پہ بٹھایا تھا, گل ہو گئی سی نا. مریم نواز وہاں پر جو مرضی ایکسپلینیشنز دیتی رہتی, جو مرضی بات کرتی رہتی, گل ختم ہو گئی سی. پھر کسی نے نہیں سی سننی. بالکل ویسے ہی جیسے یہ جو عظمیٰ بخاری والا کلپ ہے جڑا ایڈٹ کر کے چلایا گیا ہے, اس پر اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں. میں چونکہ موقع پر موجود تھا, میں اس لیے یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ وضاحت سے بیان کروں. اس کے بعد آ جائیں جناب کھبے پاسے بیٹھی یہ زرتاج گل دی بھیڑ, شبنم گل ان کا نام ہے, پروفیسر ہے وہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب گل انہوں نے نا بدلن دی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا جی میں ہیراسمنٹ کمیٹی لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی جو ہے وہ چیئر ہوں, اور مجھے میری وائس چانسلر نے کہا کہ وہاں پر ایک ہنگامہ ہو رہا ہے, آپ جائیں, میرے نوٹس میں نہیں تھا. میں وہاں پہ گئی اور وہاں پر جا کر جو ہے میں نے جو بچیوں سے پوچھا, اور بچے کنٹرول ہونے سے باہر تھے, وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل تھا. اس طرح کی بات اس نے کی. اب وہ اصل گل والے پاسے نہیں آ رہی جہی نے مریم نواز نو اودے وچ کہی ہے, اپنا علیحدہ بیان دیا ہوا, اور وہ بیان ریکارڈڈ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وہ بیان ریکارڈڈ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس طرف آتی, اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں ان سے محفوظ کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ جی میری حیثیت جو ہے وہ یہ ہے یہاں پر بیٹھنے کی کہ میں کیونکہ سرکاری ملازم ہوں, پنجاب گورنمنٹ میں ہوں, جو ہے اس کالج یونیورسٹی کو رن کرتی ہے, جس یونیورسٹی میں ملازمت کرتی ہوں, تو وہ یہ سی ایم صاحب ہیں, تو لہٰذا میں ان کے پاس آئی اور میں نے اپنی وضاحت پیش کی کیونکہ مجھے بلایا گیا. یعنی انہیں پورا منہ تے 12 بجا کے رنگ اڈیا سی, چہرہ بالکل زرد تھا, ہاتھ جو ہے وہ لرز رہے تھے, ہونٹ کپکپا رہے تھے, ایسے لگتا تھا جیسے باقاعدہ طور پر وہ جو ہے نا بہت اپسیٹ ہیں. مگر جو بات انہوں نے کیمرے پہ ریکارڈ کروائی ہوئی ہے سی ایم صاحبہ سے کے ساتھ بات کرتے ہوئے, وہ انہوں نے یہاں پر نہیں کی پھر بھی. اچھا, اب جب وہ یہ سارا بات کرنے کے بعد انہوں نے وچلی گل گول کرنے کی کوشش کی تھی, تو سی ایم صاحبہ نے انہیں کہا نہیں آپ اب اپنا انالیسس بھی بتایا نا جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بچے کہاں سے آئے تھے.
اور وہ بچے کیا کہہ رہے تھے، تو اس پر بھی اس نے پھر بات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کسی طرح تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب وہ جو سی ایم صاحبہ کہہ رہی ہیں گل اونج نہیں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چلاکی لا رہی تھی نا پڑھ لو، لیکن مریم نواز نے اس کی چلاکی کو پکڑ لیا اور نے کہا جی آپ وہ بات کریں، جس پر اس نے پھر کہا کہ نہیں وہ بچے جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر تھے اور وہ بہت زیادہ ان کو ورگلایا گیا تھا، اس طرح کی بات کر تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل بات جو انہوں نے پھر بھی نہیں بتائی وہ کیا تھی، اور میرے ذرائع نے کنفرم کیا کہ انہوں نے سی ایم صاحبہ کو یہ کہا تھا کہ باہر سے لوگ آئے تھے، یعنی وہ جو بچیاں تھیں ان میں سے بہت ساری ایسی تھی جو دوسری سائڈ سے آئی تھیں، اور انہوں نے آ کے وہاں پر ایک ہنگامے کی کیفیت کو پیدا کیا تھا، بچیوں کو بتایا تھا کہ باہر نکلیں ورنہ کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ مریم نواز نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس تھے، یقینی طور پہ اس کالج کے اسٹوڈنٹس تھے جو مظاہرہ کر رہے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو باہر سے لائے گئے تھے، وہاں کر نہیں تھے۔ اچھا، یہاں پر مریم نواز نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کی کہ بے شک یہ میری سیاسی مخالف کی بہن ہے، لیکن جو سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے، اور انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے، اور جو بھی انکوائری ان کے بارے میں ہو رہی ہے اگر اس میں یہ کلیئر ہوتی ہیں تو ان کو اس پر بحال کیا جانا ہے، یہ بھی مریم نے کہا۔ یعنی بڑے کھلے دل دے نال مکمل انصاف کا ہر پہلو سامنے رکھتے ہوئے مریم نواز نے یہ سٹیپ لیا۔ اب اگر وہاں پر جو شبنم ہے، وہ شبنم گل صاحبہ، وہ یہ کہہ دیں کہ جی مینوں زبردستی پایا گیا اور میری نوکری چلی جائے گی جی میں نہ آندھی تے ایس کر کے مینوں پایا گیا، تو سر گل مک گئی سی۔ جتنی مرضی وضاحتیں دی جاتی اس کے بعد آپ اس کو بے شک مطلب پھیلا دیو، لیکن انہیں تو اپنا کام کرتا نا۔ تو یہ ہے وہ بہت بولڈ ڈیسیژن مریم نواز کا جو انہوں نے لیا۔ اتنا بڑا رسک یہ تبھی لیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے جب آپ کو اس بات کا یقین کامل ہو کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ 100% سچ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی گل ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ مگر پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سیاسی مخالف ہے، اس نے اس بات کو پھر بھی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیا۔ ایک تو وہ گل گول کر رہی تھی، دوسری بات جو اس نے کی وہ یہ کی کہ ابھی پریس کانفرنس سی ایم کی جاری ہے، اٹھ کے ٹر پئی۔ یعنی یہ باقاعدہ طور پر باللحاظ عہدہ، کیونکہ اس نے کہا نا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کی، تو میں میڈم کے کو آ کے اپنی وضاحت دے دی، تو سرکاری ملازم طور پہ آئی نا۔ جس وقت سی ایم گل کر رہی ہے تو بھی کس چکر سے اٹھ کے چلی گئی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں جڑا نا اپنا ایک وکھرا سٹائل رکھنی ہے، میں نال نہیں گئی۔ اور جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں وہ ان کے خلاف بکواسیات نہ کریں، کیونکہ ان کے ہاتھوں کوئی محفوظ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھی بات ہے۔ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں کے ہاتھوں کوئی بھی محفوظ نہیں کسی صورت، وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، جیڑا ان کی مرضی کے خلاف جائے گا وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ اٹھ کے چلی گئی۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ پرویز رشید صاحب ہوں یا مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، بڑی وہ ہر وقت سی ایم صاحبہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ ان دونوں پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا بڑا رسک لینے کی لوڑ نہیں سی، مگر پھر بھی بہرحال انہوں نے لیا۔ باقی سی ایم صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب ایکشن لیں گے، کوئی ان میں سے بچے گا نہیں۔ انہوں نے کچھ کلپس ہی دکھائے ایک دو لوگوں کے جو بہت زیادہ جنہوں نے یہاں اس سارے ہنگامے کے اندر رول پلے کیا تھا، اس کو ہوا دینے میں، جھوٹ کو پھیلانے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ضرور گرفتار ہونا چاہیے۔ مریم صاحبہ نے کہا ہے گرفتار کیا جائے گا۔ خاک سار میں یہ سوال کیا تھا میں نے ان سے کہ بی بی آپ تو پکڑ لیں گی، عدالتیں چھوڑ دیں گی، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس معاملے کو ذرا پلیز تھوڑا سا یعنی اس طرح سے دیکھیں
کہ یہ پوری سوسائٹی کا معاملہ ہے، اور یہ ان بچیوں کی خاص طور پہ ایک بچی جس کی وہ کلپ بڑا وائرل ہوا، اس کے لیے اور اس کی بہنوں کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بنا دیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچی تو 100% پاک ہے نا، اس میں کوئی شبہ مجھے تو نہیں ہے۔ ناپاک وہ لوگ ہیں، گھٹیا وہ لوگ ہیں، غلیظ وہ لوگ ہیں، گندے وہ لوگ ہیں، اور رذیل وہ لوگ ہیں، شیطان کی اولاد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا اور اس بچی کو خام خام میں وکٹم بنا کے پیش کیا، جبکہ ایسا واقع کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس موقع دے ہوتے تھوڑی جی قانون دی بام مروڑنی بھی پوے، یعنی تھوڑا سا راہ تو ہلکا جا ہٹ کے بھی جانا پوے تو چلے جانا چاہیے۔ ویسے اگر پراپر کیس بنے تو کوئی چانس نہیں ہے کسی کا کہ اس کی ضمانت ہو جائے یا وہ باہر آ جائے، لیکن ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے پنجاب کے اندر ایک اس طرح کا قانون بھی پاس ہونا چاہیے کہ یہ جو اس طرح لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس طرح لنڈن میں لوگوں کی املاک کو نقصان ہو گیا، ڈینگا میں کراتے ہیں نا پین پھڑ کے، ان کو سر 24 گھنٹے سزا ہونی چاہیے، بس چلو بڑی 48 گھنٹے سزا دے کے مگر لو، سب سکون ڈاٹ کام ہو جائے گا۔ کوئی 5-7 10 جنے جیلیں جان گے نا، جداداں ضبط ہونگیاں، سب ٹھیک ہو جائے گے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ کی نظر میں درست نہ ہو، لیکن جو آپ کی نظر میں درست ہے وہ ضرور لکھے، مگر تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔